السلام عليك يا أبا عبد الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفته واثبت فؤاد انبیائه واولیائه بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي امام المتقين علي بن ابي طالب وعلى اوصيائه لا سيما بقية الله في الارضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. رات کافی گزر چکی ہے اور میرا آپ حضرات کے ساتھ پہلا اتفاق ہے اس امام بارگاہ میں. کوشش کروں گا کہ اپنی پوری طاقت سے اور اپنی پوری عقیدت و محبت کے ساتھ اچھا مطالعے پیش کروں. توجہ ہے مجمع کی میرے ساتھ؟ 7-8 گھنٹے سے مسلسل باہر ہوں اور مسلسل بول رہا ہوں، مجالس پڑھ رہا ہوں. پوری کوشش کروں گا جس محبت و عقیدت سے آپ لوگ سن رہے ہیں اسی محبت و عقیدت سے میں بھی پیش کروں. آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں، میرے ساتھ رہیے گا. مشہور و معروف قرآن کریم کی آیت ہے جس کا میں نے انتخاب کیا ہے. سورہ احزاب 33واں سورہ ہے اور اس کی 33ویں آیت ہے. قرآن کریم کے 114 سورے ہیں. 114. اللہ نے قرآن میں بھی 1 اور 14 کو رکھا. 114 سورے، ہر سورہ کا ایک نام ہے. بہت سی آیات کے بھی نام ہیں ان آیات کی اہمیت کی وجہ سے، جیسے آیت الکرسی، جیسے آیہ مودت، جیسے آیہ ولایت. تو آیات کے بھی نام ہے. اس آیت کا نام ہے آیت تطہیر، پاکیزگی کی آیت. اور کچھ افراد نے کوشش یہ کی ہے کہ نہیں یہ تو 3 سے متعلق ہے، کیونکہ 33واں سورہ ہے، 33ویں آیت ہے. انہیں گننا ہی نہیں آتا، 4 دفعہ 3 آیا 12 بن جاتے ہیں. چلیے گا نا میرے ساتھ؟ یقین مانیے پوری رات میں سویا ہوں، چوتھا دن ہے مسلسل سفر اور اوپر سے ملاقاتیں، اور جس طرح ہو رہا ہے آپ نے میری آواز سے اندازہ لگا لیا ہوگا خستے کے گیا، لیکن میں پورا اپنا پورا جگہ دے کے مطالعے پیش کروں گا. یقین مانیے
جس محبت سے آپ دیکھ رہے ہیں میں اسی محبت سے چاہوں گا کہ میں بھی پیش کر پاؤں. ہے توجہ میرے ساتھ؟ تو بڑی مشہور معروف آیت ہے. اچھا آیت کی تفسیر کا طریقہ یہ ہے، عربی کے 2 لفظ پیش کر رہا ہوں. میری آواز اس وقت خراب ہے، زیادہ اذیت تو نہیں کر رہی؟ سب کو سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو آیت کی تفسیر کا طریقہ یہ ہے کہ سیاق اور سباق کو دیکھا جاتا ہے. آیت جہاں ہے اس سے پہلی آیات کو دیکھا جاتا ہے اور بعد کی آیات کو دیکھا جاتا ہے، پھر تفسیر کی جاتی ہے. کچھ بزرگ پہنچ گئے، آیت سے پہلے کی آیات اور بعد کی آیات کو دیکھنے کے بعد تفسیر کی جاتی ہے. تو بہت سے مسلمانوں نے پورا زور یہ لگا دیا کہ پہلے کی آیات اور بعد کی آیات، ساری کی ساری آیات جو ہیں وہ ازواج سے متعلق ہیں. تو ہو نہ ہو آیت تطہیر بھی ازواج سے متعلق ہے. میں جلدی چند آیات پیش کروں گا، ساری آیات نہیں پڑھوں گا، مجھے رات کے اس پہلو کا پورا احساس ہے. یا نساء النبی، پہلے کی آیات، اے رسول کی بیویوں، لستن، کہا کہ میرے نساء تم دوسری عورتوں کی طرح سے نہیں ہو. لا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، وہ جو زمانہ جاہلیت کی حرکتیں تھیں وہ چھوڑ دو. پتہ نہیں میں کیا سناؤں گا. اور بالکل گھروں سے باہر نکلنا بند کر دو. ان آیات میں جو گزشتہ والی آیات ہیں خطاب ازواج ہی سے ہے، لیکن تعریف کی آیات نہیں ہے. کچھ لوگ پہنچ گئے، کچھ لوگ جب تک مجھے اندر نہیں بھجوا دیں گے تب تک داد نہیں دیں گے. اور چلتے رہیے گا عزیزان گرامی. تو عزیزان گرامی اب یہ پچھلی آیات، اس میں اللہ تنبیہ کر رہا ہے، یا نساء نبی، اے رسول کی بیویوں تم دوسری خواتین کی طرح سے نہیں ہو. بھائی یعنی یہاں پہ کیا مطلب؟ تم دوسری خواتین کی طرح سے نہیں ہو. مسلمانوں سن لو، قرآن ہے، رسول کی بیویاں اور عورتوں کی طرح نہیں ہیں. اب نہ کہنا محمد ہم جیسے ہیں. مجمع چلتا رہے گا میرے ساتھ. اچھا فرق کیا ہے؟ تم اور عورتوں کی طرح سے نہیں ہو، تم رسول سے نسبت رکھتی ہو. تو رسول کی بیویوں کی اپنی فضیلت نہیں ہے. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. لستن کاحد من النساء، تم اور خواتین کی طرح سے نہیں ہو. تو نسبت یعنی فضیلت کیا ہے؟ تمہاری نسبت میرے رسول سے ہے. اگر گھر سے باہر جاؤ تو لوگ یہ نہیں کہتے وہ باہر گئی تھی، کہتے رسول کی بیوی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. اب کچھ لوگ تو داد دے رہے ہیں، کچھ ابھی بھی خاموش بیٹھے ہیں، کہلوا کے چھوڑیں گے. اب یہ نہ پوچھئے گا جانے والی گئی کہاں تھی. چلیے گا، گھبرا تو نہیں گیا کوئی؟ مجمع ہے میرے ساتھ؟ مجھے نہیں معلوم آپ میرے مزاج کی عادی ہے یا نہیں ہے، آپ نے اور سنا ہے مجھے پہلے یا نہیں سنا. بہت سے چہرے تو دیکھ رہا ہوں ہر جگہ ہوتے ہیں. مجھے نہیں معلوم یہاں والے کون سے ہیں اور امام مالکوں سے کون کون ہیں. توجہ ہے نا عزیزان کرام؟ ایک روک کے جملہ پیش کر دوں. میں نے کسی مجلس میں پیش کیا تھا، کچھ سامعین وہاں سے بھی موجود ہوں گے، کہ مولا کا بڑا مشہور و معروف فرمان ہے، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھنا ہو پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. تو مولا کے علاوہ کسی کو زیب ہی نہیں دیتا. ہمارے ائمہ سے کہا گیا کہ ہم جو چاہیں پوچھ لیں، کا پوچھ لو. کہ آپ کیوں نہیں کہتے سلونی؟ کا کیونکہ ہمارے جد نے کہا تھا اور ان کے دشمنوں نے ان کے مقابلے کے لکھا، اس لیے ہم اماموں نے فیصلہ کیا ہم نہیں کہیں گے سلونی، لیکن جو پوچھنا ہو پوچھ لو، ہم ان کے ممبر کے وارث ہیں. فضلان گرامی بہت سے لوگوں نے مولا کی عداوت میں کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو. ان میں سے ایک نام ہے سبط ابن جوزی، شاید نام سن رکھا ہو. بہت بڑے وہابی عالم گزرے. جامع دمشق جسے دربار یزید بھی کہا جاتا ہے، بنو امیہ کی مسجد، وہاں درس دیا کرتا تھا. ہزاروں کا مجمع رات کو آ کے مسجد میں رک جاتا تھا کہ صبح فجر کے بعد درس دے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے چھوٹ جائے. اب اس نے دیکھا اتنے ماننے والے ہیں، اتنے سننے والے ہیں،
میں بہت ہی قابل، جس کا دماغ خراب ہوتا ہے نا وہ علی کے مقابلے میں آ جاتا ہے، اور جو علی کے مقابلے میں آ جاتا ہے اللہ اسے ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ چلتے رہیے گا، میں جانتا ہوں رات کے 12 بجنے والے ہیں، لیکن آپ چلیں گے تو میں پیش کروں گا۔ ویزان گرامی، اب اس کا سبت ابن جوزی کا دماغ خراب ہوا، اس نے کہا اتنے ماننے والے، ممبر پہ آیا، ایک مرتبہ مجمع کو دیکھنے لگا، کچھ کہا نہیں کہ خطبہ دیتا، درس دیتا، دیکھنے کے بعد کہا سلونی سلونی، جو پوچھنا ہو پوچھ لو۔ اچھا، اللہ ایسوں کو ذلیل کرواتا ہے نا تو عورتوں کے ہاتھ میں، اگر پہنچ رہے ہو تو وہاں برقعے میں خاتون بیٹھی تھی، وہ فوراً کھڑی ہو گئی، کہا سبت ابن جوزی، شیخ نہیں لگایا، مولانا نہیں کہا، علامہ نہیں کہا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے، نام لیا بوڑھی خاتون نے، کہا سبت ابن جوزی جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ کہا یہی تو میں نے کہا ہے اے بوڑھی خاتون، میں نے یہی کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ کہا اچھا یہ بتا، ایک مدینے میں انتقال ہوا، پہنچ رہے ہیں، کسی کا انتقال ہوا مدینے میں، علی بھی مدینے میں تھے، جنازہ بھی مدینے میں تھا، لیکن علی جنازے میں نہیں گئے، اور سلمان فارسی کا، پہلے کا میں نے نام نہیں لیا ہے احتیاط، اور سلمان فارسی کا انتقال ہوا مدائن میں، مدائن ہے عراق میں، ایران کے بارڈر پہ، علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے مدینے میں، سلمان کا انتقال ہوا مدائن میں، رات میں انتقال ہوا، صبح سب سے پہلے علی پہنچ گئے، کچھ لوگ ہیں، کچھ لوگ کسی اور موڈ میں ہیں، تو ایک مرتبہ کہا بھائی مدینے میں ہوتے ہوئے علی ابن ابی طالب ایک کے جنازے میں نہیں گئے، اور سلمان مدائن میں تھے، علی فوراً پہنچ گئے، بتا مدینے والے کے جنازے میں کیوں نہیں گئے اور جناب سلمان کے جنازے میں کیوں چلے گئے؟ کچھ دیر سبت ابن جوزی سوچتا رہا، پھر کہنے لگا اگر اس طرف سے جواب دوں تو میں پھنس جاتا ہوں، اور اگر اس طرف سے جواب دوں تب بھی میں ہی پھنستا ہوں۔ تو کچھ دیر سوچنے کے بعد کہنے لگا وہ بڑھیا اپنے شوہر کی اجازت سے آئی ہے یا اجازت کے بغیر آئی ہے؟ چلیے گا عزیزان اکرام، کہ اپنے شوہر کی اجازت سے آئی ہے یا اجازت کے بغیر؟ تو اس خاتون نے کہا بھئی میرے سوال کا تیرے سوال سے ربط کیا ہے؟ کہ ربط ہے، اگر شوہر کی بغیر اجازت کی آئی ہے تو تجھ پہ لعنت، اور اگر شوہر کی اجازت سے آئی ہے تو تیرے شوہر پہ لعنت۔ کہنے لگے میں ابھی تیرے سوال کا جواب دیتی ہوں، یہ بتا وہ جب جمل میں لوگ ہیں یا نہیں، جمل میں جانے والے پیغمبر کی اجازت سے گئے تھے یا بغیر اجازت کے؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، مجمع اس وقت توجہ فرمائے جانے کی نام۔ تو اس خاتون نے سوال یہ کہا سبت ابن جوزی وہ جو جمل میں معاملہ تھا وہ پیغمبر کی اجازت سے گئے تھے یا بغیر اجازت کے چلے گئے؟ تو سبت ابن جوزی نے جیسی سوال سنا نا فوراً اپنے سر سے جو ٹوپی پہن رکھی تھی اتاری، ابا سر پہ اوڑھی، برقعے کی طرح سے نہیں پہنچا پایا۔ یہ جو ملا برقعے پہن کے بھاگتے ہیں نا، یہ برقعے نہ نئے ہیں اور نہ بھاگنے والے نئے ہیں۔ فیضان گرامی ایک مرتبہ اس نے اپنی ابا کو برقعے کی طرح اڑا اور بھاگنے لگا، کسی نے پوچھا کیا بات ہے، جا کہہ رہے ہیں، جواب دیجئے کہ زندگی میں کبھی اتنا ذلیل نہیں ہوا
جتنا آج ذلیل ہوا ہو کیوں نہ ہو جو علی کے مقابلے میں آتا ہے. حضرات گرامی محمد علی محمد توجہ ہے حضرات گرامی. میں آیت تطہیر کی تفسیر پیش کر رہا تھا. کوشش کر رہا ہوں کہ ایک نئے پہلو سے پیش کروں. آیت تطہیر وہ آیت ہے جو شیعہ بچے کو یاد ہے. آپ نے ہزاروں نہیں تو سینکڑوں دسیوں مجالس سنی ہوگی آیت تطہیر پہ. مجھ حقیر کی بھی تھوڑی سی محنت سن لیجیے. سننا چاہیں گے؟ تھوڑی سی محنت میں نے بھی کی ہے. تو ہم آیت کے سیاق و سباق کو دیکھتے ہیں. پہلی آیات بعد کی آیات تو سب کہتے ہیں بھئی یہ سب ازواج سے متعلق ہیں، تو آیت تطہیر بھی ازواج سے متعلق ہوگی. تو پہلی آیات میں اللہ نے ڈانٹ ڈپٹ کی اور کہا کہ اپنے گھر سے باہر مت نکلو، بناؤ سنگھار چھوڑ دو، تم دوسری خواتین کی طرح سے نہیں ہو. فضیلت کیا ہے؟ نبی سے نسبت. توجہ، نبی سے نسبت، صرف نسبت کی وجہ سے احترام. جن ازواج کا رسول سے نسبت کی وجہ سے احترام ہے وہ ہم جیسی نہیں، ہماری خواتین جیسی نہیں، نسبت سے ہم جیسی نہیں. تو نبی ہم جیسے کیسے؟ محمد علی محمد علیہ السلام. توجہ ہے حضرات گرامی. میں دیکھ رہا ہوں لوگ کھڑے ہیں، جہاں تہاں موقع مل جائے جہاں بیٹھ سکتے نہیں تو کھڑے سنتے رہیے گا. کھڑے والوں کا ثواب زیادہ ہے. جو کھڑے حضرات ہیں میں جو کھڑے ہوئے ہیں تمام برادران انشاءاللہ جناب سید آپ سے راضی ہوں، امام زمانہ راضی ہوں، سب کا ثواب ہے. جتنی زحمتیں زیادہ کیجیے گا اتنا ہی انسان کے لیے ثواب زیادہ ہے، مومن کے لیے ثواب زیادہ ہے. پیش کر رہا ہوں. تو عزیزان گرامی، تو آیت تطہیر میں پہلی آیات ازواج سے متعلق، بعد والی آیات ازواج سے متعلق. تو پھر آیت تطہیر بھی ازواج سے متعلق ہونی چاہیے. مسلمانوں نے پورا زور اسی پہ لگا دیا کہ پہلی اور بعد کی آیات ازواج سے متعلق ہے. اب چند جواب پیش کروں گا اگر سننا چاہیں. چند جواب پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کی محبتوں کی نظر. پہلا جواب، آیت تطہیر سے پہلے والی تمام آیات 3100 3200 اور 33 کا پہلا حصہ، 34 اور 35 36 ساری آیات، ان سب میں جتنے صیغے آئے ہیں وہ ہیں مؤنث کے صیغے. یا نساء النبی لستن، لستم نہیں کہا، لستن. توجہ، کننا ہننا سارے مؤنث کے صیغے. آیت تطہیر سے پہلے بھی اور بعد میں بھی آیات میں مؤنث کے صیغے. آیت تطہیر میں 2 مرتبہ مذکر کا صیغہ. توجہ، اس کا مطلب ہے پہلے اور بعد والی آیات میں خواتین سے متعلق ہے. آیت تطہیر میں جہاں خواتین ہو صرف تو مؤنث کے صیغے. عربی کا قانون، عربی گرامر کا قانون، صرف نحو کا قانون اگر سنیں گے، اگر صرف خواتین ہو تو مؤنث کے صیغے، اگر صرف مرد ہو تو مذکر کے صیغے، اور اگر مجمع مخلوط ہو، اگر خواتین کی کثرت ہو تو مؤنث کے صیغے، مردوں کی کثرت ہو تو مذکر کے صیغے. توجہ، آیت تطہیر میں 1 مرتبہ نہیں کہ کہیں کسی نے بدل دیا ہوگا، 2 مرتبہ. انما یرید اللہ لیذھب عنکم، عنکن نہیں، عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم. کننا نہیں، خواتین سے نہیں کہا، یعنی جن کو اللہ نے پاک رکھا ان میں مرد زیادہ ہے. ایسے نہیں بتا رہے. اچھا، میں نے مذکر مؤنث کے صیغوں کی بحث ختم کر دی. یقین مانیے ایک دارالفتاء لندن میں ایک صاحب ہمارے لے گئے اور کہا کہ میں چیلنج لے کے آ گیا ہوں. میں نے کہا بھائی چیلنج دیا جاتا ہے نیوٹرل جگہ پہ، بے طرف ہوتے، اب ہم ان کے ہاں کیوں جائیں؟ کہنے لگے مولانا چیلنج تو میں دے آیا ہوں. میں نے کہا بھائی آپ کو شرمندگی نہ ہو، چلتے ہیں. تو انہوں نے فوراً سب بند کیا، سب لوگوں کو جمع کر لیا. میں کتابیں سب لے گیا ان کی، تو سہایہ ستہ سب میرے پاس تھی. میں نے کہا بھائی، کہنے لگے آیت تطہیر کس کے متعلق ہے؟ بحث کرنی تھی، اس موضوع پہ بحث تھی. کہنے لگے ازواج سے متعلق ہے. اب میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اگر سنیں گے، پوری محنت ہے آیت تطہیر سے متعلق اس زاویے سے انشاءاللہ تعالی. نہیں سنا ہوگا آپ نے، اور اگر کسی سے سنا ہے تو میری محنت ہے. اگر بہت سے آج ماشاءاللہ مجالس پہلے سنا کے چلے جاتے ہیں، بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور سوشل میڈیا نے تو اتنا مسئلہ کھڑا کر دیا کہ ہم سے پہلے مجالس پہنچ چکی ہوتی ہیں.
تو عزیزان گرامی پیش کر رہا ہوں، خون جگر دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں، مجھے سارے مجمع کی توجہ چاہیے۔ عزیزان گرامی آیت تطہیر کے اندر مذکر کے صیغے آئے، مذکر مؤنث کی ساری بحثیں ختم کر دیجئے۔ لفظ آیا، میں ترجمہ پیش نہیں کروں گا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت، اللہ کا تو بس یہ ارادہ ہے کہ آپ سے رجس کو دور رکھے، رجس کو دور رکھے، آپ سے رجس کو دور رکھے، آپ کو رجس سے نہیں۔ کیا بات ہے، توجہ توجہ، سارے بندوں کی توجہ ہو، میرا آپ سے وعدہ ہے، آیت اللہ جوادی عاملی کی ساری کتاب کا خلاصہ 2 جملوں میں پیش کر رہا ہوں۔ آیت تطہیر پہ ان کی پوری کتاب ہے، 80 جلدوں پہ تفسیر آ رہی ہے ان کی تسنیم کے نام سے، 56 جلدیں چھپ چکی ہیں، ان کی پوری آیت تطہیر کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں اللہ نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت، اللہ کا تو بس یہ ارادہ ہے کہ رجس کو آپ سے دور رکھے، آپ کو رجس سے نہیں۔ مجمع گھبرا کے سن رہا، آغا جوادی عاملی کہتے ہیں اگر اللہ یہ کہتا کہ اے اہل بیت، اللہ کا تو بس یہ ارادہ ہے کہ آپ کو رجس سے دور رکھے، تو مفہوم یہ نکلتا کہ معاذ اللہ اہل بیت رجس کے پاس جانے کی کوشش کریں گے، اللہ دور رکھے گا۔ لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا، اللہ نے فرمایا اے اہل بیت، اللہ کا تو بس یہ ارادہ ہے کہ رجس کو آپ سے دور رکھے، رجس کو ترجمہ نہیں کر رہا، رے جیم سین 3 حروف ہیں۔ توجہ، پتہ نہیں آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں، میں عربی پیش کر رہا ہوں تو 3 حروف ہیں رجس کے، توجہ 3 حروف ہیں رجس میں۔ اللہ کہہ رہا ہے اے اہل بیت، میں رجس کو آپ سے دور رکھوں گا، یعنی رجس آنے کی کوشش کرے گا، رجس آنے کی کوشش کرے گا، میں دور رکھوں گا، نہیں پہنچا سکا۔ آخری آدمی تک سارے افراد کی توجہ میرے ساتھ ہو، میرے بھائیوں کی، بہنوں کی، بزرگوں کی، بچوں کی۔ اللہ نے یہ نہیں کہا آپ کو رجس سے دور رکھوں گا، کہا رجس کو آپ سے دور رکھوں گا، رجس آنے کی کوشش کرے گا، میں دور رکھوں گا، اللہ کہہ رہا میں دور رکھوں گا، رجس آنے کی کوشش کرے گا، میں دور رکھوں گا۔ تو اللہ فرما رہا جو اہل بیت کے پاس نہ آئے وہ رجس ہے۔ صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند نعرہ سلام۔ توجہ فرمائیے دانے گرام، اللہ کہہ رہا ہے میں ہر طرح کے رجس کو دور رکھوں گا۔ اب اگر کوئی اہل بیت کے پاس نہ آئے تو ماننا پڑے گا نا کہ اللہ نے دور رکھا، اور جسے اللہ نے دور رکھا ہو اسے میں اور آپ کیسے لا سکتے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت، اللہ کا تو بس یہ ارادہ ہے کہ رجس کو آپ سے دور رکھے، رجس کو۔ مذکر مؤنث کی ساری بحثیں انشاءاللہ آج رات ختم ہو جائیں گی اگر سنیں گے، اگر کہیں تو میں بھی مسائل شروع کر دوں، اگر سننا چاہیں تو آگے بڑھو، ہے سارا مجمع میرے ساتھ؟ بھائی مجمع جس محبت سے سن رہا ہے میں بھی پیش کر رہا ہوں، رات کے اس پہر میں آپ ایسے سن رہے ہیں، میں بھی پورا خون ذکر دے رہا ہوں۔ تو اللہ فرماتا ہے اے اہل بیت میں ہر طرح کے رجس کو دور رکھوں گا۔ لفظ رجس قرآن کریم کے اندر 10 آیات میں استعمال ہوا۔ اب آپ پریشان ہو گئے کہ ساری آیات سننے پڑیں گے، میں خلاصہ جلدی پیش کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے سورہ مائدہ کے اندر انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، بے شک کہ جوا، شراب، ازلام، انصاب یہ سب رجس ہیں، شیطان کے کام ہیں۔ توجہ، اللہ کہتا ہے یہ سب ہیں رجس، جوا، شراب، ازلام، انصاب ہیں رجس۔ اللہ کہہ رہا ہے اے اہل بیت میں نے ہر رجس آپ سے دور رکھا، آپ سے۔ اب اگر کوئی
PhD ڈاکٹر کبھی اہل بیت سے ایسے کام کی نسبت دے چاہے لاہور سے ہو چاہے کراچی سے ہو چاہے مکے سے یا مدینے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، اگر اہل علی کی طرف نسبت دے تو سمجھ لیں PhD کے معنی ڈاکٹر کے نہیں ہے، پھرا ہوا دماغ ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان کرام؟ عزیزان کرام میں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب چیزیں رجس ہیں۔ ایک دو اور آیات سن لیجیے، زیادہ آیات پہ میں نہیں پیش کروں گا، مجھے جتنا موضوع میں پھیلا لوں گا مجھے ہی سمیٹنا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ فرما رہا ہے کہ ان الدم، یہ خون، والخنزیرہ، خنزیر ترجمہ نہیں کروں گا، اور میتا، یہ سب رجس ہیں۔ خون، خنزیر اور مردار، پتہ نہیں کتنی چیزیں گنواؤں، پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے ہیں۔ اللہ نے کہا میں نے ہر طرح کا رجس دور رکھا، جب گنوایا جنہوں نے نہیں سنا ہے انہیں آپ سنا دیں، بات پہنچ رہی ہے؟ تو اللہ نے ہر طرح کے رجس کو اہل بیت سے دور رکھا۔ آخری آیت سن لیجئے، ساری آیات پیش نہیں کر رہا ہوں، مجمع ہے میرے ساتھ، سنے گا اس آیت کو۔ فَاجْتَنِبُوا رِجْسًا مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اللہ کہتا ہے اجتناب کرو، او مسلمانوں اجتناب کرو بت پرستی کے رجس سے، بت پرستی کے رجس، بت پرستی ہے رجس، زور گوئی زبردستی بات منوانا ہے رجس۔ فَاجْتَنِبُوا رِجْسًا مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، نہ زبردستی بات منواؤ نہ بت پرستی کرو، کیونکہ یہ دونوں چیزیں ہیں رجس۔ زبردستی نہ منواؤ، کوئی نہ مانے تو دہشت گردی نہ کرو، ٹارگٹ کلنگ نہ کرو، خودکش حملے نہ کرو، یہ رجس ہے۔ توجہ ہے نہیں گرام؟ تو اللہ کہہ رہا ہے زور گوئی رجس ہے، اور دوسرے بت پرستی رجس ہے۔ اب بت پرستی کیا ہے؟ بتوں کو پوجنا۔ تو اب یہ اللہ نے کیوں کہا مسلمانوں سے بتوں کو نہ پوجو؟ تو کوئی ایسے تھے نا، کیا کچھ کہلوائیں گے آپ؟ تو کچھ تھے نا جو اپنی اباؤں میں چھپا کے بتوں کو لے آتے تھے اور نماز پڑھ کے کہتے تھے مجھے معاف کر دینا، میں ابھی بھی تیری ہی نیت سے سجدے کرتا ہوں، محمد کے خدا کو نہیں مانا۔ اللہ کہہ رہے او مسلمانوں فَاجْتَنِبُوا رِجْسًا مِنَ الْأَوْثَانِ، بت پرستی کے رجس سے باز آ جاؤ، بت پرستی سے باز آؤ، یہ رجس ہے، بت پرستی رجس ہے۔ آیت کو خلاصہ کر کے پیش کر رہا ہوں، سارے مجمع کی توجہ ہو، شاید ایک نیا نتیجہ ہو، خون جگر دے کے پیش کر رہا ہوں، پورا زور لگا رہا ہوں، یقین مانیے طاقت نہیں ہے لیکن پھر بھی خون جگر دے رہا ہوں۔ مذکر مؤنث کی ساری بحثیں ختم۔ اللہ فرما رہا ہے انما یرید اللہ، اللہ کا بس یہ ارادہ ہے، اللہ کا بس یہ ارادہ، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت اللہ کا بس یہ ارادہ کہ آپ سے رجس کو دور رکھے، اللہ کا بس یہ ارادہ۔ ارادہ کیا ہے اللہ کا؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا کہ اس کا ارادہ تو یہ ہے کہ جب وہ ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، اور چیزیں ہو جاتی ہیں۔ مجمع آجا، آدھا مجمع پہنچا میرا۔ اللہ یاسین میں کہہ رہا اس کا ارادہ یہ ہے جب وہ کہتا ہے چیزوں سے ہو جا تو چیزیں ہو جاتی ہیں۔ ہمارے امام سے پوچھا مولا کیا واقعی ایسا؟ اللہ کہتا ہے ہو جا چیزیں ہو جاتی ہیں، مولا نے کہا نہیں یہ بھی تمہارے سمجھانے کے لیے ہے۔ اگر وہ کہے ہو جا تو ارادہ کیسا؟ وہ اگر کہے کہ ہو جا، کون
تو پھر ارادہ کیسا؟ وہ ارادہ کرتا جاتا، چیزیں ہوتی جاتی ہیں، اور جب سے وہ ہے تب سے اس کا ارادہ، توجہ، اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ اہل بیت سے رزق کو دور رکھے، اہل بیت سے، تو جب سے خدا تب سے اس کا ارادہ، اور جب سے اس کا ارادہ تب سے اہل بیت سے رزق دور۔ بت پرستی ہے رزق۔ تمام مسلمان بھائی کہتے ہیں سارے صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم، سوائے علی کے۔ علی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ ہے کرم اللہ وجہہ۔ نتیجہ دے رہا ہوں، میرا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ محظوظ ہوں گے، ایمان دگنا ہو جائے گا اگر نقطہ پہنچا پایا۔ سارے صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم، وہ کہتے ہیں عنہم یعنی جمع کا صیغہ، سارے یعنی اللہ ان سے راضی ہو۔ دعائیہ جملہ ہے، اللہ ان سے راضی، ہم بھی یہ کہتے ہیں اللہ ان سے راضی ہو، آگے اللہ کی مرضی راضی ہو نہ ہو۔ توجہ ہو سارے بندے کی۔ تو وہ کہتے ہیں سارے صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم سوائے علی کے۔ علی ہیں کرم اللہ وجہہ، صرف ایک علی ہیں کرم اللہ وجہہ، اللہ نے ان کے چہرے پہ کرم کیا۔ تو بھائیوں سے پوچھیں کیا کرم کیا؟ وہ کہتے ہیں اللہ نے کرم یہ کیا کہ سارے صحابہ تھے بت پرست، نہیں پہنچے؟ سارے صحابہ اعلان رسالت سے پہلے تھے بت پرست، بتوں کی پوجا کرتے تھے، لیکن رسول خدا کے اعلان رسالت سے پہلے بھی کبھی علی کی پیشانی بتوں کے سامنے نہیں جھکی۔ یہ اللہ کا ان کی پیشانی پہ کرم۔ بات پہنچی ہے یا نہیں پہنچی ہے؟ عزیزان کہ مجھے نہیں معلوم بات پہنچی ہے یا نہیں پہنچی ہے، مجھے سارے بندے کی توجہ چاہیے۔ تو سارے صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم، علی ہیں کرم، ان کے حساب سے، ہمارے حساب سے علیہ الصلوۃ والسلام، وہ کہتے ہیں علی ہیں کرم، اللہ نے کرم کیا، ان کی پیشانی کبھی بتوں کے سامنے نہیں جھکی۔ تو آیت تطہیر کہہ رہی ہے اللہ رزق کو دور رکھے گا، اللہ رزق کو دور رکھے گا اہل بیت سے، اللہ اہل بیت سے رزق کو دور رکھے گا۔ بت پرستی ہے رزق۔ اب اگر آپ نے دیکھنا کہ کون کون سا مرد اور کون کون سی بیوی اہل بیت میں ہے تو اسلام سے پہلے کی حالت دیکھ لیں۔ جو بت پرست سے وہ اہل بیت میں نہیں، چاہے مرد ہو۔ نیا پہلو تھا، ایک نیا پہلو تھا، توجہ ہے میرے گرامی۔ اور جن کا سابقہ بت پرستی کا ہو وہ اہل بیت میں نہیں۔ میں نے ایک کو پیش کر دیا، باقی ترتیب سے آپ دیکھتے چلے جائیے۔ جو سابقہ بت پرست ہے وہ اہل بیت میں نہیں، اور جو اہل بیت میں ہیں وہ کبھی بت پرست نہیں۔ ایک آخری جملہ پیش کروں عزیزان گرامی، ایک جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ فتح مکہ، رسول اسلام نے کہا یا علی، یہ جو کعبے میں بت رکھے ہیں نا، آپ میرے کاندھوں پہ سوار ہوں اور سب کو توڑ دیں۔ بڑی اس میں میری محنت ہے۔ یا رسول اللہ، بتوں کا توڑنا تھا، کسی بھی صحابی سے کہہ دیتے، نہیں پہنچا پایا۔ یہ بت ہیں، بت ہوتے ہیں بے جان، نہ یہ لڑ سکتے ہیں، نہ ہاتھوں میں تلواریں ہیں، نہ یہ مرحب ہیں، نہ حارث ہیں، نہ انتر ہیں، نہ عمر ابن عبد۔ بھئی یہ بت ہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، بات پہنچ رہی ہے۔ یا رسول اللہ، بت ہیں، کسی بھی صحابی سے کہتے بتوں کا توڑنا ہے۔ ہر میدان میں علی کو بھیجا، بتوں کے توڑنے کے لیے کسی سے بھی کہہ دیتے، توجہ ہو۔ یا رسول اللہ یہ بت ہے، میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا یا رسول اللہ بتوں کا توڑنا تھا۔ یہ میدان جنگ نہیں ہے کہ علی سے کہیں علی آپ جائیے، بدر علی، احد علی، خندق علی، خیبر علی، ہر جگہ علی علی۔
یا رسول اللہ یہ تو بتوں کا توڑنا تھا، کسی بھی صحابی سے کہہ دیتے بتوں کو توڑ دو، تو میرا دل یہ کہتا پیغمبر جواب دیں گے بتوں کے توڑنے ہی کے لیے تو علی کی ضرورت ہے، اگر کوئی اور صحابی بتوں کو توڑنے جاتا تو لات منات حبل و عزا اتنے بڑے بڑے بت آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے اب تک تو سجدے کرتا رہا۔ آج توڑنے آ گئے۔ عزیزان گرامی اس لیے علی ابن ابی طالب کی ضرورت ہے۔ توجہ فرمائیے جانے کی جانب، مذکر مؤنث کے صیغوں کی بحث ہی ختم ہو جاتی ہے اگر لفظ رج سمجھ میں آ جائے۔ اللہ نے رجس میں 3 حرف رکھے ہیں اور تطہیر میں 5۔ اپنے لوگ ہیں گنواؤں گے پہنچ گئے ہیں، تو پاکیزگی 5 کے ساتھ ہے۔ عزیزان گرامی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نے اتنی نشانیاں دی ہیں، کوئی دیکھنا چاہے تو نشانیاں مل جائیں گی۔ تو قرآن کریم نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل بیت، اللہ کا تو بس یہ ارادہ ہے کہ رجس کو آپ سے دور رکھے اور ایسا پاک و پاکیزہ رکھے جیسا کہ پاک رکھنے کا حق ہے، پاک رکھے، کرے نہیں پہنچا پایا۔ بھائیوں نے پورا زور اس بات پہ لگا دیا کہ نہیں اللہ نے پاک کیا ہے، پتہ نہیں کیوں اس بات پہ زور ہے کہ بھی پاک کیا ہے۔ عزیزان گرامی میں عربی قانون پیش کر رہا ہوں، مولا کائنات کا ایک جواب ہے، تھوڑا سا اس کو آسان بنا کے پیش کروں گا کہ جب بادشاہ روم نے مولا کو خط لکھا یا علی اگر مسلمان حق پہ ہیں تو کیوں کہتے ہیں نماز میں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کر، اگر اسلام سیدھا راستہ ہے تو سیدھے راستے کی ہدایت کیوں مانگتے ہیں؟ ترجمے اٹھا کے دیکھ لیجئے مسلمانوں کے، اہدنا ہمیں ہدایت کر۔ مولا نے کہا کہ نہیں، جب کوئی پہلے سے سیدھے راستے پہ ہو تو اس کا ترجمہ یہ نہیں بنتا کہ سیدھے راستے کی ہدایت کر، ثبتنا علی الصراط المستقیم، ترجمہ یہ بنتا ہے ہمیں قائم رکھ، ثابت قدم رکھ۔ عربی زبان میں کہتے ہیں قیام سے ہے قم، کوئی بیٹھا ہو نا اور میں کہوں قم کھڑے ہو جاؤ، اور اگر کوئی پہلے سے کھڑا جیسے یہ میرا بھائی میرا بچہ تو میں اس سے کہوں قم تو یہ مطلب نہیں کھڑے ہو جاؤ، کھڑے رہو۔ پتہ نہیں لوگ پہنچے یا نہیں؟ جو بیٹھا ہو قم یعنی کھڑے ہو جاؤ، جو پہلے سے کھڑا ہے قم یعنی کھڑے رہو۔ اب جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو مولا نے کہا جو ابھی تک ہدایت نہیں پایا وہ کہتے ہیں پروردگارہ ہدایت کر دے، جو کہتے ہیں ہم صراط مستقیم پہ وہ کہتے ہیں قائم رکھ، جو مانگ رہے ہیں وہ کہتے ہیں آمین، جو ہیں وہ کہتے ہیں الحمدللہ۔ پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے۔ بتانے گرامی یہ قرآن ہے، سمجھانے کے لیے آل کی ضرورت ہے۔ رعایت تطہیر کا پاک رکھ، بات پہنچ گئی۔ یہ پوری کتابوں کو میں نے خلاصہ کیا ہے جو بزرگ علماء نے لکھی ہیں، کہا کہ پاک ایسا پاک رکھے جیسا کہ پاک رکھنے کا حق ہے، پاک کرے نہیں، پاک ہیں کہ ان کی ہر شے پاک ہے، وہ پاک و پاکیزہ ہیں، امت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے اہل بیت سے۔ کہ عزیزان گرامی بس ایک وقت ہے ایک روایت کا، 12 بج چکے ہیں، میں بس ختم کر رہا ہوں، پیش کر دو روایت۔ آخری روایت سن لیجیے بس۔
رسول اسلام نے اپنے ایک صحابی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کو فرمایا تھا، جابر میرے 12 اوصیاء ہوں گے، 5ویں کو تم ملو گے۔ جابر جب میرے 5ویں وصی سے ملنا نا تو میرا سلام کہہ دینا۔ تو جناب جابر آنکھوں میں موتیا اتر آیا تھا، مدینے کی گلیوں میں پھرتے رہتے تھے، کہتے تھے یا باقر یا باقر۔ تو مدینے والوں نے کہا کہ مدینے میں کوئی باقر نامی آدمی نہیں ہے۔ کہا تم نہیں سمجھ سکتے، مجھ سے صادق نبی نے سچا وعدہ کیا تھا، کسی باقر نے آنا ہے۔ تو امام چہارم نے، چوتھے امام نے ایک مرتبہ کسی خادمہ سے کہا جاؤ جا کے جابر کو بتا دو 5ویں کی آمد، آئیں آ کے زیارت کر لیں۔ تو جناب جابر فوراً پہنچے، توجہ ہو، چوتھے امام کے گھر آئے، کہا کنیز سے کہیے کہ فوراً غسل دے کے بچے کو میرے پاس لے آئے تاکہ میں ان کی زیارت کروں، چوموں، رسول خدا کا سلام پہنچاؤں۔ چوتھے امام نے کہا ابھی بھی نہیں سمجھے، یہ دنیا کو پاک کرنے آیا ہے، پاک و پاکیزہ ہے۔ اب سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ آیت تطہیر کا مصداق ہے، یہ پاک ہستیاں ہیں۔ اگر اب بات پہنچ گئی ہو، اللہ گرامی اہل بیت علیہ السلام کے مقابلے میں کوئی نہ آئے، جو آتا ہے وہ دنیا میں بھی رسوا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی رسوا ہوتا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں بہت سے چہرے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ مجھے بتایا کہ جناب خاتون جنت ہی ان عنوان سے مجلس کو برپا کیا، میں نے اسی لیے آیت تطہیر کو پیش کیا۔ بی بی ہی کے چند جملے مسائل کے پیش کرنا چاہوں گا۔ تاریخ میں علماء نے لکھا ہے کہ 5 ہستیاں جتنا گریہ کر گئی ہیں اب کوئی اتنا گریہ نہیں کر سکتا جتنا 5 ہستیاں گریہ کر گئی۔ گریہ و بکا، رونا، جتنا انہوں نے گریہ کیا ہے کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ 5 ہستیاں کون ہیں؟ تو روایت میں پہلے جناب آدم جب زمین پہ آئے نا تو جنت کے جدائی کے اندر گریہ کر رہے تھے، اور اس کے بعد جب ایک بیٹے نے دوسرے کا قتل کر دیا، قابیل نے حابیل کو مار دیا، تو جناب آدم سے بیٹے کا مارا جانا برداشت نہیں ہوا، لیکن اپنے باقی بیٹوں کو نہیں بتاتے تھے کہ ابھی معلوم نہیں تھا، یعنی اللہ نے ان سے پردے میں رکھا تھا کہ فوراً نہ بتاؤں، کیونکہ اولاد کا غم بڑا عجیب ہے، ماں باپ سے برداشت نہیں ہوتا، تو تڑپتے رہتے تھے، یاد کرتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ کا پروردگارا مجھے میرے بیٹے تک پہنچا دے۔ اب جبرائیل نازل ہوئے، کہا اے آدم، اللہ فرماتا ہے کہ میرے ساتھ چلے، میں آپ کو دکھا دوں۔ قابیل نے پتھر اٹھا کے بھائی کے سر پہ مارا تھا، جب وہ سو رہے تھے، ہاتھ انہوں نے پیشانی پہ سے رکھا ہوا تھا، تو جب پتھر مارا تو سر ان کا کچلا گیا اور اسی کے اندر وہ شہید ہو گئے، حضرت حابیل۔ جناب آدم سے ایک مرتبہ جناب جبرائیل نے کہا یہاں بیٹے کی لحد ہے، اس نے پتھر رکھ دیے ہیں اوپر، تو جناب آدم پتھر ہٹانے لگے۔ پتھر ہٹاتے ہٹاتے جناب آدم کا ہاتھ بیٹے کے ہاتھ پہ آیا، جیسے ہی ہاتھ کو پکڑا نا تو جناب آدم تڑپنے لگے، کہا پروردگارا نہ جانے تم نے کیسی اولاد کی محبت دی ہے، مرے ہوئے بیٹے کا ہاتھ مجھ سے پکڑا نہیں جا رہا۔ اور خواب کیا دیکھا تھا جناب آدم جب سو رہے تھے؟ تو خواب میں دیکھا کہ جناب حابیل کہتے ہیں بابا میں بہت اذیت میں ہوں، بابا میرے پاس آ جائے۔ تو یہی دیکھا تھا کہ بیٹے کے چہرے سے خون بہہ رہا ہے، ہاتھ کو تھاما تھا، برداشت نہیں کر سکے۔ میری طرف دیکھیں گے، جناب آدم نے ہاتھ تھاما تھا نا بیٹے کا برداشت، اور حسین نے سینے سے برچھی کو نکالا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اہل بیت کے مسائل پہ بخل کر کے کوئی نہ رو، بلند آواز سے کہہ کیجیے گا اجرکم اللہ۔ دنیا میں پہلے رونے والے تھے، 35 برس مسلسل روتے رہے، ہائے میرا حابیل مارا گیا۔ پھر بیٹے کو یاد کر کے ایک دن جناب جبرائیل نازل ہوئے، اب سننے کا روایت مکمل کر دو۔ کہا اے آدم، اللہ کہتا ہے آدم سے کہو کہ وہ جو آخری نبی آئیں گے نا محمد، ان کا ایک نواسہ ہوگا، نام حسین ہوگا، اس حسین کا ایک بیٹا ہوگا، نام علی اکبر ہوگا، وہ باپ کی آنکھوں کے سامنے مارا جائے گا،
سینے میں برچھی لگے گی، اے آدم وہ آپ کے حابیل سے بہت زیادہ خوبصورت بھی ہوگا، مقام و فضل بھی زیادہ ہوگا۔ جناب آدم نے سوال کیا، اگر سننے کے لیے مکمل کرو گے تو میں تفصیل سے مسائل پڑھنا چاہ رہا ہوں آج۔ ایک مرتبہ جناب آدم نے کہا، اے جبرائیل ذرا اللہ سے سوال کریں، کیا یہ وہی حسین جن کا نام جنت کے دروازے پہ لکھا تھا؟ جناب جبرائیل نے کہا ہاں آدم یہ وہی حسین ہے۔ کہا جبرائیل جب میں جنت میں نام پڑھتا تھا نا پنجتن کی اہل بیت کے چہارہ معصومین کے، تو جب بھی محمد کا نام پڑھتا تھا خوشی ہوتی تھی، علی کا نام کہتا تھا مسکراہٹ آتی تھی، فاطمہ حسن سب کے نام لیتا خوش، جیسی حسین کا نام لیتا نا میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ جناب جبرائیل نے کہا اے آدم یہ وہی حسین ہے جو میدان کربلا میں بھوکا کے آثار، تنہائی کے عالم میں، غربت کی حالت میں جناب آدم بہت روئے، پھر جناب حابیل کو نہیں یاد کرتے تھے، امام حسین پہ گریا کرتے تھے۔ تو اب یہ روایت ہے مرحوم زنجانی نے لکھی ہے کہ 5 لوگ، ابھی تو میں نے پہلی ہستی کو پیش کیا ہے، جلدی بھی کوشش کروں گا مکمل کر دوں، جتنا 5 لوگ روئے ہیں اتنا کوئی نہیں رو سکتا۔ پہلے جناب آدم، دوسرے جناب یعقوب، جب بیٹا دور ہو گیا نا آنکھوں سے، جناب یوسف آنکھوں سے دور ہو گئے تو جناب یعقوب بیٹے کو یاد کر کر کے روتے تھے، نبی تھے جانتے تھے بیٹا مرا نہیں ہے، پھر بھی کہتے تھے پر یا ما صفا علی یوسف وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، قرآن کی آیت ہے کہ بار بار کہتے ہیں ہائے یوسف ہائے یوسف۔ اللہ کہتا ہے کہ ان کی رو رو کی آنکھیں سفید ہو گئی، نابینا ہو گئے۔ جب کسی نے چوتھے امام سے پوچھا تھا نا مولا کب تک گریا کیجیے گا، تو مولا نے کہا تھا منحال تم نے انصاف نہیں کیا، یعقوب نبی کے 12 بیٹے تھے، ایک یوسف آنکھوں سے دور ہوا تھا، جناب یعقوب نے رو رو کے آنکھیں گوا دی تھی، اے منحال میرے ایک دن میں 18 یوسف مارے گئے، منحال تم کہتے ہو میں روتا کیوں ہوں؟ تو جناب منحال نے کہا کہ لیکن مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے۔ تو مولا سجاد نے کہا ہاں منحال آپ بھی صحیح کہتے ہیں شہادت ہماری میراث ہے، لیکن منحال کیا ماں بہنوں کے ساتھ پھپھیوں کے ساتھ کوفہ شام کے بازاروں میں شرابی کے دربار میں منحال کیا ماں بہنوں کے ساتھ بازاروں میں جانا بھی ہماری میراث ہے؟ منحال میں شام کبھی نہیں بھلا سکتا، اجرکم اللہ۔ تو دوسرے جناب یعقوب، میں روایت جلدی مکمل کر رہا ہوں، دوسرے جناب یعقوب کوئی بھی بخل نہ کرے رونے میں، نہ جانے ہم نے اگلے برس کون ہو کون نہ ہو، جی بھر کے گریا کیجیے گا۔ تو دوسرے جناب یعقوب، تیسرے والا فرماتے ہیں جناب یوسف جب زندان میں گئے نا تو بہت روتے تھے، زندان سے بہت جناب یوسف کہتے پروردگارہ میرا زندان میں دل نہیں لگتا، مجھے رہائی دے دے، لیکن جیسا چوتھے امام میں زندان میں وقت گزرا ویسا کسی نے وقت نہیں دیکھا، جناب یوسف تنہا تھے، چوتھے امام کی پھپھیاں بہنیں۔ بس میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اگر دیکھ سکے تو میری طرف ضرور دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر لیجئے گا۔ ایک سوال کروں، آپ نے آج تک کبھی دیکھا کہ کوئی زندان میں توق کے ساتھ زنجیروں کے ساتھ کسی بہن کو قبر میں اتار رہا؟ میں دیکھ رہا ہوں میرے بزرگ، میرے بچے، میرے بھائی، چھوٹے چھوٹے بچے تک آنسوں سے رو رہے ہیں۔ اجرکم اللہ، 5 ہستیاں جتنا رو رہی ہیں نا کوئی نہیں رو سکتا۔ پہلے جناب آدم، جناب یعقوب، جناب یوسف، چوتھی ہستی کو چھوڑ کے 5ویں ہستی کا نام سن لیجئے، امام زین العابدین، جتنا روئے ہیں کوئی نہیں رو سکتا۔ مولا دن رات روتے رہتے تھے۔ مولا کے چاہنے والا گھر پہنچا، کہا امام سجاد کہاں ہے؟ کہا اپنے باغ میں تفریح کرنے گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں بہت خوش ہوا، ارے پہلی مرتبہ کربلا کے بعد مولا سیر کرنے گئے ہیں۔ کہا جیسے میں باغ میں پہنچا دیکھا مولا نے ابا بچھا رکھی ہے اور ابا پہ بیٹھے گریا کرے، واہ حسینہ، ہائے میرے بابا پیاسے مارے گئے۔
اس چاہنے والے نے کہا مولا آپ باغ میں سیر کرنے آئے تھے, یہاں پہ کیوں رو رہے ہیں؟ مولا نے ایک مرتبہ چاہنے والے کو دیکھا, پھر ایک جملہ کہا کہ جب میں بہتا ہوا پانی دیکھتا ہوں نا مجھے اپنے بابا بہت یاد آتے ہیں, مجھے کربلا بہت یاد آتی ہے, مجھے علی اکبر اور علی اصغر اپنے بھائی بہت یاد آتے ہیں. آپ سوچیں گے میں نے کہا تھا 5 ہستیاں بہت روئی ہیں, میں نے چوتھی ہستی کو چھوڑ دیا, 4 کے نام لیے, ایک ہستی کو بیان نہیں کیا. سنیں گے اب یہاں پہ علماء نے لکھا ہے وہ 5ویں ہستی کون ہے جن کے برابر کوئی نہیں رو سکتا. تو مولا نے فرمایا وہ ہماری دادی فاطمہ, جتنا بی بی روئی ہے کوئی نہیں رو سکتا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. سنیں گے, سنیے بس میں روایت کے آخری میں 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا. میں 1 گھنٹے سے زیادہ پڑھنا نہیں چاہتا تھا. میری طرف دیکھ سکے تو ضرور دیکھیے گا, نہیں تو آنکھیں بند کر لیجیے. جناب آدم کتنا روئے؟ 35 برس. جناب یعقوب 40 برس. جناب یوسف 21 برس. مولا سجاد بنابر روایت 35 برس, بنابر روایت 40 برس گریہ کیا. جناب سیدہ نے کتنا گریہ کیا؟ اگر یہ تاریخ مانے تو 75 دن. 13 جمادی الاول کی تاریخ مانے تو 75 دن پیغمبر کے بعد گریہ کیا. 3 جمادی ثانی مانے تو 95 دن. 3 مہینے 5 دن گریہ کیا. مولا کہتے سب سے زیادہ رونے والوں میں ایک جناب سیدہ, کوئی 35 برس رویا, کوئی 40 برس, کوئی 21 برس. بی بی تو صرف 3 مہینے روئی ہے, تو سب سے زیادہ رونے والوں میں کیسے؟ تو مولا فرمائیں گے یہاں مدت کو نہ دیکھ, شدت کو دیکھ. میری دادی اس شدت سے روتی تھی کہ میری دادی کے سارے بال سفید ہو گئے تھے, سر کے سارے بال سفید. کبھی آپ نے آج تک دیکھا ہے 18 برس کی کوئی بی بی سفید بالوں کے ساتھ آئی؟ پڑھوں مسائل ہی چھوڑ دوں, برداشت کر پائیں گے؟ اور ابھی 17 دن باقی تھے بی بی کی 19ویں ولادت کے. 20 جمادی ثانی کو ولادت ہے نا, 19 برس کی بھی نہیں تھی. یہ روایت پڑھ پاؤں گا کہ نہیں؟ عجیب و غریب حالت بنی ہے اس وقت. ایک مرتبہ مدینے میں گھر گھر میں بات ہونے لگی, سیدہ علی کے حق کی خاطر راتوں کو گھر گھر جاتی ہیں, ساتھ میں علی ہوتے ہیں, حسن و حسین ہوتی ہیں. بی بی انصار کے دروازوں میں دستک دیتی ہیں, گھروں سے باہر آؤ, میرے بابا کا غدیر کا وعدہ بھول گئے؟ کہا نہیں بی بی, کبھی وعدہ کرو علی کا ساتھ دو گے, کبھی بھی وعدہ. بی بی پوچھتی مولا سے فجر کی نماز پہ کتنے لوگ آئے تھے؟ مولا سر جھکا لیتے. یا ابوالحسن کیا بات ہے؟ کہ سیدہ تنہا نماز پڑھ کے آیا ہوں, کوئی نہیں آیا. اب رات کی تاریکی میں بی بی گھر سے باہر جاتی تھی. سنیں گے جملے؟ میں جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں, مجھے معاف کر دیجیے گا. مدینہ شہر, رات کی تاریکی, گھر گھر سے لوگ دروازے کھول کے باہر دیکھنے لگے, سیدہ آئیں گی اب علی اور حسنین کے ساتھ. جانتے کیا کہنے لگا ایک آدمی؟ کہا یہ سیدہ نہیں ہے. کہا سیدہ ہے, ساتھ میں علی حسنین ہے. بی بی یہ کہتی ہے یہی سیدہ. کا نہیں, یہ سیدہ نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا سیدہ 18 برس کی ہے, اس بی بی کی کمر جھکی ہوئی ہے, ہاتھ میں عصا ہے. بس بھائی, اب نہ مجھ سے پڑھا جا رہا ہے نہ آپ سے سنا جا رہا ہے. بس ایک سوال کروں گا آپ سے, جتنے لوگ ہیں اب ضرور دیکھیں میں نے ختم کر دیا اور نہیں پڑھوں گا, نہ میرے سینے میں دم ہے نہ گلے میں طاقت ہے اور پڑھ نہیں پا رہا. ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, آج طبیعت میں عجیب و غریب ایک کیفیت سے جاری ہے. ایک سوال کروں آپ سب سے,
آپ سب نے مصائب سنے ہیں نا، دیکھے تو نہیں ہیں؟ امام حسن حسین نے ماں پہ جلتا ہوا دروازہ، میرا بھائی میرا بچہ برداشت نہیں کر رہا، میرے بھائی برداشت نہیں کر پا رہا ہے۔ امام حسن مصطفیٰ سے کسی نے سوال کیا، مولا کیا بات ہے، کوئی ایسے نہیں روتا جیسے آپ روتے ہیں، امام حسین بھی ایسے نہیں روتے جیسے آپ روتے ہیں، کیا بات ہے؟ مولا نے کہا جو میں نے دیکھا ہے وہ کسی نے نہیں دیکھا۔ مولا کیا دیکھا ہے؟ کہ جب دروازے پہ آگ لگی میری ماں چکی جلا رہی تھی، جب تک آگ لگی میری ماں نے برقع لیا، دوڑتی ہوئی دروازے پہ آئی، جب ہاتھ رکھ کے تو میں دیکھ رہا تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بس بھئی بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی۔ میرے بھائی خان حضرت صاحب نے بھی کہا التماس سے دعا، سب کے لیے دعا کر دوں، آئیں ہاتھوں کو بلند کیجئے، جناب سیدہ کا صدقہ ہو تو دعا ہوا بھی نہیں ہو۔ آپ کو اندازہ ہوا بی بی کتنی مظلومہ ہے؟ ہر امام نے بی بی کے مصائب کو یاد کر کے گریہ کیا، لیکن جانتے ہیں جب بی بی دربار سے واپس آ رہی تھی، کسی نے تحریر کو پھاڑ دیا تھا، تو جانتے ہیں اس وقت بی بی نے کیا کہا؟ ہاتھوں کو بلند کر کے میری طرف دیکھیے گا، جس بیوی کے گھر میں علی جیسے امام موجود ہے، حسنین جیسے بیٹے ہو، نہ بیوی نے مولا کا نام لیا، نہ امام حسن حسین کا، نہ رسول خدا کا، بس ایک نام لیا۔ جب تحریر کو پڑھتے دیکھا گا یاد رکھنا میرا بیٹا مہدی آئے گا، میرے سارے بدلے لے گا۔ پروردگارا واسطہ جناب سیدہ کا، ہمیں امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش و طالبان کو آل سعود کو غارت فرما۔ بس بھی دعا کرانا چاہتا ہوں، جو حاجات ہو مانگ لیجیے گا۔ میں جانتا ہوں میں نے بہت مسائل پڑھ دیا، آپ تھک گئے ہوں گے، زیادہ روتے روتے نا آنسو خشک ہو جاتے ہیں، سینے میں درد ہونے لگتا، کمر ٹوٹنے لگتی ہے۔ یہ مسلسل رونا بڑا مشکل کام ہے، یہ مسلسل رونا جناب زینب کا کام ہے، یہ مسلسل رونا سید سجاد کا کام ہے۔ آئیں ذرا واسطہ دیتے ہیں، پروردگارا جنت البقیع کی ٹوٹی قبروں کا واسطہ ہمیں جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما، امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما۔ پروردگارا بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا۔ جتنے افراد نے التماس سے دعا کی سب کی دعائیں مستجاب فرما، جو ہاتھ بلند نے کسی کو رد نہ فرما۔ پروردگارا ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، بانیان مجلس، شرکت کنندگان، ذاکرین مجلس، پڑھنے والے سننے والے سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، سب کی یہ عبادت قبول فرما۔ میرے ایک بھائی نے کہا تھا کسی مومنہ سے متعلق کہ بہت بیمار ہیں، کینسر ہے، پروردگارا آپ سب لوگ اپنے اپنے مریضوں کو ذہن میں لائیے، کرونا وائرس کے بہت سے پیشنٹ ہیں۔ ایک سوال کروں، میں نے بہت رولا دیا آپ کو، مجھے معاف کیجیے گا۔ ایک سوال، آپ نے کبھی آج تک دیکھا کہ کسی بیمار سے بستر لوٹ لیا گیا ہو؟ شام غریبہ میں ایک بیمار سے بستر لوٹ لیا گیا، پروردگارہ شام غریبہ کے اس بیمار کا واسطہ ہمارے تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو حج و زیارات نصیب فرما۔
پروردگارہ یہ جتنے بھی یہاں پہ مومنین و مومنات موجود ہیں، پروردگارہ سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، رزق و روزگار میں اضافہ فرما، بانی مجلس کی یہ جو کوشش ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کے اور ہم سب کے مرحومین کو جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ماتم حسین